السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اردو تقریر نبی رحمت کی اس دنیا میں آمد۔ صدر ذی وقار، محترم حاضرین و سامعین، آج میں اس فورم سے جس ایمان افروز موضوع کو صحابہ ایمان کے اس ایوان کی زینت بنانا چاہتی ہوں وہ ہے نبی رحمت کی اس دنیا میں آمد۔ صدر محترم کہتے ہیں باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج کی کونپلوں کی جگہ پھول اگلنے لگے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ریگزار عرب میں نبی رحمت بن کر تشریف لائے تھے کہ جہاں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کے سوتے خشک ہو چکے تھے، اور جہاں صلح و خیر کے گلہائے تازہ کی جگہ ظلم و تعدی اور کفر و شرک کے جھاڑ جھنکار اگ رہے تھے، وہاں کے تپتے ہوئے صحراؤں اور ظلم و ستم کی باد سموم سے جلستے ریگستانوں میں خدا کی عظمت و تقدیس اور انسانی عظمت و کردار میں شرم و حیا کے پانی کی بوند خشک ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں جب حضور پر نور جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول رحمت بن کر آئے تو یکا یک ہی ایمان و یقین لہلہا اٹھی۔ شاعر نے اسی احساس کی ترجمانی یوں کی ہے: سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوح انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب بے شمار خباثتوں اور جہالتوں کا شکار ہو چکا تھا۔ کفر و شرک کے علاوہ انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی اور اخلاقی اقدار کی بے حرمتی کی بدولت عرب معاشرہ شرمناک حد تک کار و ذلت میں غرق ہو چکا تھا۔ اس دور کا انسان اخلاق و شرافت کا نام تک سننے کا روادار نہ تھا۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا، قمار بازی اور زناکاری قطعاً غلط فعل تصور نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ان کو جوانی کا اعزاز اور مردانگی کا افتخار سمجھا جاتا تھا۔ جناب صدر، کوئی شخص بیٹی کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ انسانی عظمت و کردار کے نہیں بلکہ ذاتی حسب و نسب کی برتری اور خاندانی تفاخر کے اسیر تھے۔ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری ان کی قبائلی زندگی کا لازمی جز بن چکے تھے۔ معمولی باتوں پر تلواری نیاموں سے باہر آ جاتی اور پیاسے ریگستانوں کی پیاس بجھنے لگتی۔ اکاس کا میلہ قبائلی تعصبات اور فخر و مباحات کے نعروں سے شروع ہو کر برسوں تک جاری رہنے والی لڑائیوں کے لیے موزوں ترین مقام قرار پا چکا تھا۔ بعض معمولی لڑائیوں سے طویل جنگ کی ایک ایسی بھٹی سلگ اٹھتی کہ ہزاروں عرب اپنے بھائیوں کی تلواروں کا شکار بن کر اس کا ایندھن بن جاتے۔ لیکن جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی حقوق کے محافظ بن کر جلوہ افروز عالم ہوئے تو حالات نہایت تیزی سے بدلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات کی بدولت انسانی حقوق کو پامال کرنے والے انسانی اقدار کی محافظت کا فریضہ انجام دینے لگے، راہزن راہبر بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے۔ بے حیاؤں کو شرم و غیرت کا شعور میسر آ گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کی تاثیر کی عظمت اس وقت دیکھنے میں آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق شراب کو حرام قرار دیا تو شراب پانی کی طرح شہر نبی کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ دشمن دوست بن گئے، اخلاق و شرافت کی دھجیاں بکھیرنے والے رفت و کردار کا نمونہ بن گئے۔
ذرا ذرا سی بات پر قط و غارت کا بازار گرم کرنے والے انسانیت کی عظمت اور تقدیس پر ایمان لے آئے اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنے لگے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ جناب صدر، آج دنیا مساوات کے نعرے لگا رہی ہے، پسماندہ اور کچلے ہوئے انسان رنگ و نسل اور ذات پات کی زنجیروں کو توڑ کر ابھرنا چاہتے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کی بالادستی کے نام پر اپنی پسماندگی اور سماجی زبحالی کا مداوع چاہتے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کی بالادستی کے نام پر اپنی پسماندگی اور سماجی زبحالی کا مداوع چاہتے ہیں، لیکن باوجود اپنی انتہائی کوشش کے وہ اس سماجی اونچ نیچ، طبقاتی حد بندی اور معاشرتی عدم و مساوات کی دیواروں میں شگاف پیدا نہیں کر سکے۔ نظریات کے نام پر اپنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی ایک نچلے طبقے کا انسان اپنے سے اوپر کے زینے پر بیٹھنے والے کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ افریقہ کا حبشی چاہے تو کریم رگڑتے رگڑتے اپنی کھال تک چھیل ڈالے، مگر وہ حقوق میں گورے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا اچھوت انتہائی اپڈیٹ ہونے کے باوجود برہمن کے حقوق نہیں پا سکتا، اور امریکہ کا ریڈ انڈین برسر اقتدار سفید فام طبقے کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام کی آغوش میں جو بھی آتا ہے وہ رنگ و نسل کے امتیازات اور ذات برادری کی تفریق کو بھول کر ایک امت مسلمہ میں گم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے غلام کو مارتے دیکھا تو فرمایا، جتنا قابو تم کو غلام پر ہے اس سے زیادہ قابو تم پر اللہ کو ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رو کر عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غلطی سے باز نہیں آتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کرو حتیٰ کہ باز آ جائے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی اس وقت غلام کو آزاد کر دیا۔ صدر محترم، طائف کی بستی میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کون سی بدسلوکی تھی جس کا وہاں مظاہرہ نہ کیا گیا؟ آپ پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جس میں اتھر سے بہنے والے خون سے لبریز ہو گئے۔ بستی سے باہر نکل کر نڈھال ہو کر اپنے غلام کی میت میں ایک درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے اس بستی کے ظالم اور بے رحم انسانوں کے لیے بد دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بستی کی بربادی کے لیے بد دعا کیوں مانگوں؟ مجھے یقین ہے کہ اس بستی سے میرے دین کے حامی اور پاسبان اٹھیں گے۔ دعا فرمائی تو فقط یہی کہا، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جناب والا، اسلام سے قبل عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں عورت اس کرۂ ارض کی سب سے مظلوم ہستی تھی۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت و شفقت کا پیغام سر بلند کرنے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر حقوق عطا کرتے ہوئے مردوں کو تلقین کی کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ اور ان پر ظلم نہ کرو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ والسلام۔